بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نصیحت ایک کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے پر خدا غضبناک ہوا تو اس کے بالوں پر ٹوٹ گئے اور اسے ایک جزیرے میں پھینک دیا گیا۔ وہ کئی سالوں تک وہاں پر عذاب میں گرفتار رہا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام پیغمبری پر مبعوث ہوئے تو وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے پیغمبر خدا، خدا سے دعا کریں کہ خداوند قدوس مجھ سے راضی ہو جائے، میرے بالوں پر بھی صحیح و سالم کر دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے کے لیے دعا کی تو وہ صحیح و سالم ہو گیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ آسمانوں کی جانب پرواز کر جائے، لیکن جانے سے قبل وہ ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ کا شکریہ ادا کرے اور کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے احسان کا بدلہ چکاؤں، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے آسمانوں پر لے جاؤ تاکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات کروں اور ان سے مانوس ہو جاؤں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے ہماری روح قبض کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی یاد نے میری زندگی کو تلخ کر رکھا ہے۔ اس فرشتے نے جب حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ بات سنی تو انہیں اپنے پروں پر سوار کیا اور آسمانوں کی جانب لے گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو انہوں نے وہاں پر اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا جو تعجب کرتے ہوئے اپنے سر کو ہلا رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سلام کیا اور پوچھا کہ آپ اپنا سر کیوں ہلا رہے ہیں؟ تو اسرائیل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی روح چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان قبض کروں۔ میں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، خدایا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جبکہ تیسرے اور چوتھے آسمان کے درمیان 500 سال کا سفر ہے، دوسرے اور تیسرے آسمان کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، اور میں ابھی عرش کے نیچے موجود ہوں، یوں زمین تک بہت زیادہ فاصلہ ہے، اور ادریس تو زمین پر موجود ہے اس وقت، تو ادریس کس طرح اتنا لمبا فاصلہ طے کریں گے اور چوتھے آسمان پر آئیں گے؟ لہٰذا حکم خدا کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وہیں پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی۔ سورہ مریم میں ارشاد ہے، وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند جگہ تک پہنچا دیا ہے۔ جب رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر چوتھے آسمان پر تھے تو ایک شخص کو دیکھا تو جبرائیل سے پوچھا کہ یہ مرد کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ ادریس علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا کیا ہے۔ تو رسول خدا نے حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں سلام کیا اور ان کے لیے طلب مغفرت کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی سلام کیا رسول کو اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی۔ اس پوری کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ہو نہ سکے، اور ہر شخص کی زندگی اور موت اور وہ جگہ جہاں اس کی روح قبض کی جائے گی، یہ سب متعین کیا جا چکا ہے۔ نہ موت سے کوئی ایک لمحے پہلے تک فرار حاصل کر سکتا ہے، نہ ایک لمحے پہلے اس کی موت آ سکتی ہے۔ خود بخود ایسے
حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ شخص اپنے معینہ مقام پر موجود ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے سلسلے میں ہوا کہ وہ زمین پر تھے۔ انہوں نے خود خواہش ظاہر کی کہ وہ چوتھے آسمان پر جا کے اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات کریں۔ یعنی اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی حکمت ہم سب کی سمجھ سے بہت ہی زیادہ بالا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بات صرف اتنی ہے کہ دنیا میں آئے ہیں آخرت کے لیے، دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ یہاں سے کچھ سامان مہیا کر لیں اپنی اس عاقبت والی زندگی کے لیے۔ اگلی نصیحت اور اگلی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجیے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔